ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہمیں سمپل سی بات ہے یار، جس دھرم کا نام ہی اسلام، to spread the peace among the people, this is the message of Islam۔ اب میں کیا کہوں؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے، اگر اس کو ہندی میں یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میں ترجمہ کیا جائے تو سمپورن آتم سمرپن کا نام اسلام ہے، کمال سپردگی کریں۔ لیکن اس کے لفظی معنی کی طرف جایا جائے سلامتی کے معنی میں، تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی۔ کیا؟ جن کا ذکر زبور میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، آریہ وید میں بھی ہے، یجور وید میں بھی ہے، شام وید میں بھی ہے، سارے ویدوں میں شانتی، شانتی، سلامتی۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب ایک مسلمان دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، مطلب پیس بی اپون یو، شانتی ہو تم پر۔ اور پلٹ کے وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا مجھے دعا دے رہا ہے، میں بھی تجھے دعا دیتا ہوں، وعلیکم السلام، تجھ پر بھی شانتی، پیس بی اپون یو ٹو۔ تو کہہ دینا ان سے کہ جس دھرم میں، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جس دھرم میں شانتی کا آدان پردان ہوتا ہو وہاں تو آتنک ڈھونڈ رہا ہے۔ اب آیا ہے تو اس کی علتوں کو ڈھونڈ، اور ان وجوہات کو لوگ نہیں بیان کرتے ہو، ڈرتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ جو میری رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا۔ سچ بولنے سے بالکل نہیں ڈرتا، میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز جس دھرم میں ہوتی ہے، وہ دھرم جب کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ چیز جاتی ہے۔ غریب نواز ہندوستان میں 800 برس 850 برس پہلے آئے تو جو کچھ اسلام میں تھا لے کے آئے، نماز اسلام میں تھی لے کے آئے، روزہ تھا لے کے آئے، حج تھا لے کے آئے، زکوٰۃ تھا لے کے آئے، توحید لے کے آئے، رسالت لے کے آئے، سب کچھ لے کے آئے۔ آتنکواد اگر اسلام میں ہوتا تو وہ بھی لے کے آتے۔ یہ کیا بات ہے کہ ان کے زمانے میں یہ شبد نہیں سنا، مخدوم پاک کا زمانہ آیا یہ شبد نہیں سنا، چلتے 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 100 برس پہلے تک نہیں سنا، اسی 80-85 سال پہلے ہم نے اس لفظ کو سنا ہے، اللہ جانے کہاں سے امپورٹ کیا ہے، آتنکواد۔ جب 80-85 سال پہلے یہ شبد ہم سنتے نہیں تھے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ آیا کہاں سے۔ دیکھو کہ دنیا کے مانچتر پہ 85 برس کے اندر وہ کون سا پریورتن ہوا ہے جس کے گرب سے یہ آتنکواد نکلا۔ توجہ، آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ ہاں، مجھے بولنے سے ڈر نہیں، ہاں پورے حوصلے کے ساتھ، جس کے گرب سے یہ نکلا تو تمہیں پتہ چلے کہ پچھلے 80-85-90 سال کے بیچ میں دنیا کے مانچتر میں 2 ملک بنے، ایک اسرائیل اور دوسرا سعودی عربیہ۔ اسرائیل اور دوسرا سعودی عربیہ، مطلب یہی دونوں آتنکواد کی جننی ہیں۔ ایک وہ ہے جن پر یہود کا اثر ہے، دوسرا وہ ہے جن پر سعود کا اثر ہے۔ اب آتنکوادی وہی ہو جس کا کنیکشن یا تو یہود سے ہو یا سعود سے ہو۔ یار ہم گاگر اور چادر والوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پہچانو، جب تک پہچانو گے نہیں سمجھ پاؤ گے نہیں۔ کیچ کرو، اتنا بڑا سانحہ ہمارے ویر جوانوں کے اگینسٹ ہو گئے، 40 44 45 نہ جانے کتنے ویر گتی کو پراپت کر گئے۔ یہ معمولی بات نہیں، ہمیں اپنے دیش کی سامرک رکھا اور اس کی اسمرتھا کے لیے، اس کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے یہ تلاشنا پڑے گا کہ اگر بھارت میں امن اور شانتی کا ماحول بنانا ہے تو بابر ظہیر الدین والوں کو نہیں، خواجہ معین الدین والوں کو گلے لگاؤ۔ آج ہم اس جلسے کے مادھیم سے پلوامہ میں ہونے والے
اس خونی ہولی جو ہوئی، جو خطرناک سفاکیت دکھائی گئی، اس سب کی ہم بھرسنا کرتے ہیں اور پورے شبدوں میں نندا کرتے ہیں۔ آئیے اب ایک قدم آگے مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ کی رسی۔ بات وہی چل رہی تھی نا، وہ تو بات پہ بات نکلتی گئی اور کہیں سے کہیں چلتی گئی۔ اچھا ایک بات بتا، پورے مجمع میں کوئی ہے جس نے اللہ کی رسی کو دیکھا؟ Have you seen the rope of Almighty by your own eyes؟ دیکھا ہے؟ تو پکڑو گے کیا؟ ہمیں اگر یہ دعویٰ کیا کہ رسی دیکھا ہے تو گرفت مشت بھی ماننا پڑے گا جس میں وہ رسی فٹ ہے، وہ مانا تو کاندھا بھی مانو جس میں پورا ہاتھ فٹ ہے، کاندھا مانا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا۔ چلے تے خدا ماننے صنم تیار ہو گیا۔ جب اللہ ہی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، انسین ہے، تو پھر اس کی رسی کیسے دیکھ سکتے؟ اور اس کی رسی کو جب تک دیکھیں گے نہیں پکڑ نہیں پائیں گے، اور حکم یہ ہے کہ سب مل کر پکڑو۔ تو مفسرین نے لکھنے کا حق ادا کیا، بعض نے کہا هو القرآن الکریم، اللہ کی رسی وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن مجید۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی۔ ایک مقام پہ صاحب مدارک نے فرمایا کہ حبل اللہ هو ما انا علیہ واصحابی، اللہ کی رسی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے، زور سے بولو، صحابہ۔ میں کا مطلب سنت، میں کا مطلب صحابہ، کا مطلب جماعت۔ تبھی تو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ اور ایک بات بتاؤں، ماحول بہت خراب ہے اور کچھ بھی کہنے سے میں ڈرتا گھبراتا نہیں، سچ اور کھری سنانے کا عادی۔ سوچ کے بولا کرو صحابہ کی شان میں، بہت ہم سے غلو ہو جاتا ہے، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے دوں جو اس بوڑھی رات میں تھوڑی آسانی سے آ جائے۔ ایک صحابی، ایک شخص آیا بارگاہ رسالت، انڈین ٹائم کے حساب سے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس وقت تو گھڑی وڑی نہیں تھی، 10 بجے صبح آیا۔ کئے بجے؟ حضور کی خدمت میں آیا، کلمہ اسلام پڑھا، مسلمان ہو، اور 11 بجے انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے، بولیے، ڈریے مت، ہے نا؟ کیونکہ صحابی کہتے کس ہیں؟ جس نے اللہ کے رسول کو ماتھے کی نظر سے دیکھا اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا۔ ابو جہل نے بھی دیکھا لیکن خاتمہ بالخیر نہیں، تو صحابی نہیں۔ زمانہ ویسے قرنی نے پایا مگر دیدار نہیں کیا، وہ بھی صحابی نہیں۔ تو 2 بنیادی شرط ہے، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام۔ یہی اب وہ 1 گھنٹے کا صحابی، اس نے حضور کو دیکھا بھی ہے اور اسلام پر موت بھی ہوئی، اور اس کا درجہ معلوم کیا ہے؟ صرف 1 گھنٹے کا صحابی۔ درجہ میں کیا نام لوں، صرف 2 نام لیتا ہوں، تم سمجھ جانا اس کا درجہ کیا ہے۔ اس کا درجہ غوث اعظم سے غریب نواز سے افضل۔ اب بتاؤ اس کا درجہ کیسا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے، کہ اس 1 گھنٹے کے صحابی جس نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکاة دیا، عمل ہی نہیں، اتنا بڑا درجہ اس غوث اعظم سے بڑا، جس کی نظر عرش الہی پر، وہ غوث اعظم کہ نکلتا ہوا سورج جنہیں سلام کرے، وہ غریب نواز جو پورے ساگر کو اپنے گاگر میں بولا، ان سے بھی زیادہ بڑا درجہ کس عمل نے اسے اتنا بڑا بنا؟ عمل تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، توجہ رہے، اللہ کرے کیچ کر لو، عمل تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، کس عمل نے بنایا؟ تمہیں کہنا پڑے گا کہ صحابی عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟
ہمیں تو جب عمل سے بنتے نہیں تو تو نے ہمت کیسے کی عمل میں جھانکنے؟ ان کا عمل اتنا بڑا ہے، ان کا عمل اتنا بڑا ہے، یہ عمل میں ایسے ہیں، وہ عمل میں ویسے ہیں، انہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے وہ عمل کیا۔ ہمیں جب عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، معاملہ کسی کے اثر کا نہیں، مصطفیٰ کی نظر کا، ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے نبی کی نظر پہ انگلی اٹھا، وہ نظر جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابی خدا کے لیے سوچ سمجھ کے بولا کرو، ہم الحمدللہ حسنی حسینی سنی کیا ہے؟ آج کل ایک بیار چلی، یہ حسنی ہے ہم حسینی۔ لکھنؤ میں ہر ٹائپ کے ملیں، کچھ لوگوں کو یہ پنجتنی لفظ بھی کھلتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو میں سمجھا دوں، یہ بھی پنجتنی۔ لکھنؤ میں ایک جگہ ہم گئے، تھوڑا اس طرف سڑک کے پرانے لکھنؤ کی طرف دیکھا، کالے کالے کپڑے میں کچھ لوگ حسین حسین، آپ پنجتنی ہیں؟ جی حضور ہم لوگ پنجتنی۔ کون ہے آپ کے پنجتن؟ ہمارے پنجتن نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو ہمارے بھی پنجتن ہیں، یہ تو ہمارے بھی پنجتن۔ ندی پار کر کے میں ادھر گیا، کچھ لوگ اپنے بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے ٹہل رہے تھے، میں پنجتنی کر رہا تھا، تب تک اس میں سے ایک ملا بولا ہم بھی پنجتنی۔ اچھا آپ بھی پنجتنی؟ آپ کے پنجتن کون؟ کہنا ہمارے پنجتن نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی۔ سنی نے کہا یار یہ تو ہمارے بھی۔ ادھر گئے تو ان کے پنجتن گھر والے، ادھر آئے تو ان کے پنجتن گھر والے۔ مگر سنیوں تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، تم سنگل پنجتنی نہیں، ڈبل پنجتنی ہو۔ ڈبل پنجتنی ہو، ایسے ڈبل پنجتنی کہ نبی کا گھر بھی تمہیں مل گیا، در بھی تمہیں مل گیا، مگر علی کی قسمت پر ایک ایک سنی قربان، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان۔ اے علی آپ کی شان ولایت کو سلام، آپ تو ایسے ہیں کہ دونوں پنجتن میں علی، نبی ابو بکر عمر عثمان علی، اب ادھر اور نبی علی فاطمہ حسن حسین، علی دونوں پنجتن میں۔ ہم سمجھ گئے گویا علی کو دونوں پنجتن میں رکھ کر نبی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میری امت، اگر الجھن کا شکار رہو تو پریشان مت ہونا، دامن علی کو تھام لینا، گھر بھی مل جائے گا، در بھی مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو ختم کر رہا ہوں تیزی سے، میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سہانی گھڑی پر بھی۔ تھوڑی دیر اور ٹھنڈک میں، کچھ لوگ تو گرمی جھیل لیتے ہیں، آج آپ کو تھوڑی سی ٹھنڈک جھیلنی، ادھر جمنا کی ادھر گنگا کی، سنگم میں رہتے ہو تو دونوں کا سنگم بن کے رہو۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ فرمایا، حضور سے پوچھا سرکار اللہ کی رسی کون ہے؟ Who are the rope of Almighty Allah؟ حضور نے فرمایا، توجہ ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، ارے اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی، مطلب میرا دامن تھام لے، ارے دامن رسول اللہ بھی ہاتھ میں ہوگا، حبل اللہ بھی ہاتھ میں ہوگا۔
اب اس کو تھوڑا سا پس منظر بھی اس آیت کا دیکھیں. ایمانداری سے بتانا آپ کے الہ آباد میں اگر کوئی پونڈچیری سے، لکشدیپ سے، میگھالیہ سے آ جائے اور ایک ہی سال میں بزنس ایسا کھڑا کرے کہ کروڑ پتی ہو جائے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا یار یہ باہر سے آیا سال بھر میں کروڑ پتی، اور میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہیں شادی ہوئی، صرف پتی. ارے یار مسکرانے پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں لگا. اور جب بوڑھی رات میں کوئی سنی مسکراتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. یہ کروڑ پتی میں صرف پتی، یہ خیال اس کے دماغ میں کیوں آیا؟ کیونکہ جو کروڑ پتی بنا وہ پردیسی ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. ہاں اگر الہ آباد میں کوئی جنما، یہیں جوان ہوا اور کروڑ پتی نہیں کھڑپ پتی ہو جائے، بال میں جو بھی نہیں رہے گی. اپنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے نبی کے مدینے میں ایسی کوئی چیز نہیں. مہاجرین نے مکہ چھوڑا تو انصار نے مدینے کے گھروں کو خالی کر دیا. آئیے یہاں رہیے. محبت کی ایسی مثال اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھی. پیار سے سب رہنے لگے انصار و مہاجرین. تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا. یہ منافقین مدینہ، نجران کے عیسائی، بنی قینقاع کے کچھ یہود آپس میں کنسپریسی کرنے لگے. کچھ کرو، لڑاؤ، جب تک ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں ہوگا ہم بریانی نہیں کھا پائیں گے. بھگاؤ ان کو یہاں سے ہٹاؤ. کانسپریسی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. خود ٹکرا گئے مگر میرے نبی کے صحابی تو صحابی، کسی آرابی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. ادھر یہ مل کے میٹنگ کر اور ادھر کاشان نبوت میں بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ کے کانے لالے کرامت سب سن رہے. سرکار نے فرمایا جا تو لڑانا چاہتا ٹھیک ہے، تو اپنا زور آزما، خدا کا نبی ملا کے دکھائے گا. حضور نے ایک جلسہ کیا جیسے آپ نے کیا، ایسے حضور نے مسجد نبوی میں ایک جلسہ کیا. اس جلسے کا ذکر بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے. حدیث کی کم و بیش اکثر کتاب میں بڑی مشہور حدیث عہد مواخات کی حدیث. جلسہ مواخات کرا اور آسان کر دوں بھائی چارے کا جلسہ کرا. گیٹ ٹوگیدر کیا، سب کو جمع کیا. علی سے کہا علی سب اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں، تم ان کے گھروں کو دیکھو. علی اس محفل میں نہیں. سرکار نے فرمایا اے لوگوں آج سے تمام گلے شکوے نکالو، آپسی رنجشوں کو دور کر دو، جو بھی تناؤ ہے ختم کر دو. آج سے تم میں نہ کوئی عربی ہے، نہ عجمی ہے، نہ قرشی، نہ بنو تمیمی ہے، نہ حزیلی ہے، نہ حوازنی ہے، نہ اوسی ہے، نہ خزرجی ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ رومی ہے، نہ ہندی ہے، نہ فارسی ہے. آج سے سب ایک ہو جاؤ، گلے مل جاؤ، گلے شکوے نکالو، ایک دوسرے کو بھائی بنا لو اور اللہ کی رسی یعنی میرے دامن کو تھام لو. سارے صحابہ ایک دوسرے کو گلے میں ملا رہے ہیں. یہ منظر بھی ایسا کہ جنتی حوریں خدا کی قسم چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار صحابہ کی بلائیں لے رہی ہوں. ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب صدیق اکبر نے بلال حبشی کو گلے لگا. نہ کوئی مولا رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. سب گلے مل رہے، شیر و شکر بھائی بن گئے. علی نہیں تھے، کنارے رو رہے تھے. He was crying. ایک صحابی رسول نے دیکھا علی کو روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کیا سرکار ان علی یبکی. سرکار علی رو رہے ہیں. کیا کہا سرکار؟ اچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آج کا مرید ہوتا تو ساری وجہ بتا دیتا، جو نہیں بھی ہوتی وہ بھی بتا دیتا. اس لیے رو رہے ہوں گے، اس لیے رو رہے ہوں گے. لیکن کتنے سچے لوگ ہوتے تھے صحابہ، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بتاتے. کہ حضور رو رہے ہیں، یہ پتا ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ ہی بلا کے پوچھے. آپ ہی بلا کے پوچھنے کا، بلاؤ میرے بھائی علی. خدا کی قسم
وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے، توجہ چاہوں گا، باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، جب بلایا گیا تو وہ خود تھر تھراتے لرزیدہ قدم سے ہاپتے کھاپتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا مالک یا اخی، میرے بھائی تجھے کیا ہوا؟ وَلِمَاذَا تَبْكِي، کیوں رو رہا؟ علی نے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کیا سرکار میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنایا. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا. آپ نے مجھے اس بدو سے محروم رکھا، بھائی بننے سے محروم رکھا. یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں، اتنا کہنا تھا. اے الہ آباد کے گنگا جمنا کی گود میں بسنے والے غیور سنیوں، عظمت شان مرتضوی دیکھو. سرکار منبر سے کھڑے ہوتے ہیں، جلال اور جمال کا مشترک رنگ آتا ہے. فرماتے ہیں علی سن سن، میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنایا، تجھے نہیں بلایا. کیوں؟ بقیتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا. میں نے تجھے، اور ایک روایت میں اخر تو کلے نفس، میں نے تجھے بلانے میں لیٹ کیا اپنے لیے. بقی تو کلے نفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا. I saved you because of myself، اپنے لیے بچائے رکھا تھا. مطلب اے علی میں نے سوچا کہ جب سب گلے مل جائیں، بھائی بن جائیں، تو میں تجھے بلاؤں، گلے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں. اے علی سن، ان سب کو توجہ چاہوں گا، ان سب کو میں نے اس نیل گگن کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مگر ارے تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. مطلب صاف ہے کہ جسے علی کا دامن ملا اسے نبی کا دامن ملا، اور جسے نبی کا دامن ملا اسی کو اللہ کی رسی ملا. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک فائنل بات کر کے ختم کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کا نام تو سنا ہے نا؟ امام کچھ یاد آ رہا ہے؟ 22 رجب کونڈا یاد آ رہا ہے نا؟ ایسے امام کی ابا بھی امام، دادا بھی امام، پردادا بھی امام. ایسے امام کی بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پر پوتا بھی امام. جسر الائمہ، اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے یہ ایک پل ہیں، ان سے اوپر بھی امام، ان سے نیچے بھی امام، بیچ میں گلاب کی طرح جعفر صادق چمکا. آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام محمد جعفر تھا. کیا تھا؟ بولیے زور سے، میں جانتا ہوں 2:45 ہو گیا، بولیے. ہاں، لیکن صادق اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ ایسے ستیہ وادی تھے. صادق کا مطلب ستیہ وادی، سچا، کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا بندہ. میں سچائی کی ایک مثال دوں، پھر وہ کوٹیشن لاؤں گا جن کے لیے میں نے ان کا نام لیا. اتنے سچے تھے امام جعفر صادق. ایک دن اپنے نانا جان علیہ السلام کے منبر سے اترے اور اتر کے حضور کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے. اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیوں سے جالی تھی، وہ ترکی جالی نہیں تھی. آرام سے سلام پڑھ رہے تھے، ایک آیا. اچھا، اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. آیا کا حضور اسمح لی، معاف کیجئے گا، اندر کون ہے؟ کہ تجھے نہیں دکھتا؟ اندر میرے مصطفیٰ اور ان کے 2 ساتھی شیخین ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ فتین تھا، اس جواب اس کے لیے منف نہیں تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے حضور صدیق اکبر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ What was the status of سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ in front of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے، اس ٹائپ کے تھے، اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا، ایسا سنگم تھا. رات ختم ہو جاتی، ابو بکر کی بات ختم نہ ہوتی. مگر وہ امام ابن امام
اوپر سے نیچے دیکھا اس کو، سوال کرنے والے کو، اور اندر ہی اندر سوچ لیا وہ کیسے تھے وہ تو بتاؤں گا، تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آیا۔ تجھے یہی جگہ ملی ہے سوال کرنے کی، جہاں ہم لوگ اپنی سانسوں کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں، تاکہ سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ ہو۔ وہاں تو سوال کر رہا، یہی جاننا چاہتا کیسے تھے۔ سرکار نے جالی کی، توجہ چاہوں گا، جالی کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر دیکھ، ایسے تھے، کیچ کر، ایسے تھے، ایسے تھے، مطلب ایسے تھے کہ کبھی حضور کو چھوڑا ہی نہیں، ایسے تھے کہ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، مکہ میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، دھوپ میں نبی کے ساتھ، سائے میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ، باہر نبی کے ساتھ، ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ وہ امام جعفر صادق جو سچ بولنے میں ایک سیکنڈ کا توقف نہ کرے، ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ عرض کیا ان صحابہ کی عظمتوں پر میرے پورا خاندان قربان، جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پکڑا۔ آقا ہم کیا پکڑا، ہم کس رسی کو تھامے ہیں کون؟ تو جمعرات کا دن تھا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کل جمعہ میں اپنے نانا جان کے ممبر سے جواب دوں، جمعہ کا دن ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، امام ابن امام نے خطبہ شروع کی، رب کی حمد بیان کی، اپنے نانا جان کے فضائل بیان کیے، پھر کچھ ضروری مسائل بیان کیے، اور کرتے کرتے فرمایا، توجہ ہے، سأل سائل ان حبل اللہ فاقول لکم یا معاشر الصحابہ یا معاشر المدینہ والذی نفس جعفر بیدہ نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتی یرد عند حوض الکوثر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں گواہ ہو جاؤ، رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جعفر کی جان ہے، ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں۔ We are the rope of Almighty Allah. ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ دیکھنا ہے تو کوثر پہ آنا، حوض کوثر پہ آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے۔ مطلب صاف، گویا اشارہ کیا جا رہا ہے اے مصطفیٰ کی امت، جب مشکل گھڑی آ جائے تو کسی سید کا دامن تھام لو، علی کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے، امام حسن کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام زین العابدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جعفر محمد باقر کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جعفر صادق کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جواد کا دامن، امام علی ابن موسیٰ، امام کاظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام رضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام جواد کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام ہادی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے، امام حسن العسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ ارے قادریو گھبراتے کیوں ہو، غوث اعظم کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے۔ اور اے بھارت کے غریب چشتیوں مایوس مت بیٹھو، خواجہ معین کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی تھام کے تو بغض کی اینک پھینک، محبت کا چشمہ لگا اور دیکھ میرے غریب نواز کے گنبد بیضا کو، عزت رب کعبہ کی قسم جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی خواجہ کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا آقا کا روضہ۔ تھام لے
کوئی نہ ملے تو کسی سید کو تھام لے، اسی کو تھام لے. اعلیٰ حضرت نے کوئی مخصوص نہیں بتایا کہ اس کا تھامے، کیا کہا؟ بچہ بچہ نور. آپ سوچیں بچوں میں کوئی کوالٹی تھوڑی نہ ہوتی، پھر بھی نور کا بچہ ہے لیکن نور کا. آپ سوچ جس خاندان کا بچہ ایسا ہو وہاں کا سچا کیسا ہو. تھام لے، بغض کو پھینک دے، آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر. اور اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہی ہے، نہ حسن کو چھوڑ نہ حسین کو چھوڑ. تیری حسینی ایسی حسینی سنیت تیرے کام نہیں آئے گی جہاں امام حسن کے دل کو تکلیف ہے، اور ایسی حسنیت بھی تیرے کام نہیں آئے گی جہاں حسین شہید کربلا کے دل کو تکلیف ہو. پکا سنی بن، حسن حسین. امام حسن سے زیادہ کسی نے کوئی صحابہ کے بارے میں جانتا ہے؟ ان کی نقل کر، ان کی ادا کو اپنا. آخری جملہ دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم پکے حسنی حسینی سنی. کیا ہے؟ نیند آ رہی ہے. کیا ہے؟ حسینی نہیں، پکے حسنی حسینی سنی. ہاں جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا. ایسے حسنی حسینی سنی، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے، اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. یہ تعویذ رکھ لو. یہ جو آخری جملہ ہے اسی کو تعویذ بنا کے لٹکا لو. نہ تمہیں کوئی رافضی بنا سکتا ہے نہ خارجی بنا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.